بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہوگی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے گرد ایک حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ پڑھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوگی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہیں۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، کتب وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جناب، میں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کے گردن اڑانے کا حکم صادر کر دیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ، آپ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا، خدا کی قسم، جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کاتب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ ایک غمگین نوجوان حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فریاد کی کہ میں نے اپنے والد مرحوم کو رات کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا، میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تم حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کرو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے دن خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، آج رات میرے والد سبل حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے خواب میں تشریف لائے۔ وہ بے حد خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ بھی ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے رب ذوالجلال نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے بھی گزرے گا اس کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔